اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے علل و اسباب تھے جن کی وجہ سے مامون خبیث نے سرکار امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا؟ حالانکہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مامون دیگر خلفائے بنی عباس کی نسبت اہل بیت کی نسبت احترام اور عقیدت رکھتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو ولایت احدی کا منصب دیا، ظاہری اعتبار سے ان سے محبت، ان کا احترام کرتا تھا۔ پھر کون سی وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے اس خبیث نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ سامعین محترم، علماء نے حد اقل 4 وجوہات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے امام رضا کو مامون نے شہید کروایا۔ کتاب علل و شرائع میں، عیون اخبار رضا میں، بہار الانوار میں اور دیگر روائی کتب میں یہ اسباب آپ کو مل جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سبب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ ایک صوفی کو مامون کے دربار میں چوری کے الزام میں لایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار امام رضا علیہ السلام بھی دربار میں موجود تھے۔ جب مامون نے اس کو بلایا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی مذہبی شخصیت نظر آ رہی تھی۔ پیشانی پر کثرت سجود کے نشانات تھے، سفید داڑھی تھی، ایک مذہبی شخصیت تھی۔ تو مامون نے تعجب کرتے ہوئے اس صوفی سے پوچھا کہ تمہارے ظاہری حلیے سے، لباس سے، قد و قامت سے اسلام ٹپک رہا ہے، مذہب آشکار ہو رہا ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ تم نے چوری کی؟ تو پتہ ہے اس صوفی نے کیا کہا کہ میں نے، پہلی بات تو یہ کہ میں نے مجبوری کی حالت میں چوری کی ہے، جان بوجھ کر عمدن میرا یہ پیشہ نہیں چوری کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری چوری کے پیچھے تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ مامون حیران رہ گیا کہ میرا ہاتھ تیری چوری کے پیچھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس صوفی نے کہا کہ چونکہ تم نے میرا حق کھایا ہے، خمس میں سے میرا حق نہیں دیا، اس لیے میں چوری کرنے پر مجبور ہوا۔ کہا خمس سے تیرا کون سا حصہ ہے؟ تو اس صوفی نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ خداوند متعال نے خمس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے ایک حصہ اس شخص کا ہے جو مسافر ہو، حالت سفر میں ہو اور اس کا سامان، اس کا مال ختم ہو چکا ہو، پریشان ہو حالت سفر میں۔ تو میری بھی یہی کنڈیشن تھی، میں بار بار پھر دربار میں آیا، رجوع کیا، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا، لہٰذا چونکہ تم نے میرے حق میں چوری کی ہے اس لیے میں نے چوری کی۔ تو مامون نے اس صوفی سے کہا کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں حد الہی کو تعطیل نہیں کر سکتا۔ تو اس صوفی نے پلٹ کر کہا کہ پہلی بات یہ کہ تم مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود تم پر حد جاری ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تم نے میرا حق کھایا ہے۔ جس شخص پر حد کا حکم جاری ہو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم مجھ پر حد جاری کرنا چاہتے ہو تو حد جاری اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ تم میرے غلام ہو۔ یہ جب لفظ سنا نا تو مامون ہکا بکا رہ گیا کہ میں تمہارا غلام ہوں؟ کیسے؟ کہا تم میرے غلام اس لیے ہو کہ تمہارے باپ ہارون نے تمہاری ماں کو مسلمانوں کے بیت المال کے پیسوں سے خرید کیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے تمہاری رعیت میں سب اپنا اپنا حق تمہیں معاف کر دے، لیکن میں تمہیں اپنا حق معاف نہیں کرتا، اور جب تک میں اپنا حق معاف نہ کروں، چونکہ تیری ماں ہمارے پیسوں سے خریدی گئی تھی، لہٰذا تم میرے غلام ہو، اور غلام کو حق نہیں کہ وہ اپنے آقا پر حد جاری کرے۔ اس کے دلائل نہایت محکم تھے، لہٰذا جب ان دلائل میں مامون پھنس جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سرکار امام رضا کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، اے فرزند رسول، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو پتہ ہے امام رضا نے کیا کہا؟ سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صوفی جس نے یہ دلائل قرآن سے پیش کیے ہیں،
اس کے دلائل نہایت محکم ہے، لہذا تم اس پر حد جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تیری چوری کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے، اور قرآن کی اس نے آیت پڑھی ہے کہ تم نے اس کا حق بھی غصب کیا ہے۔ تو یہاں پر مامون کی توقع یہ نہ تھی، مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام اس کے حق میں بولیں گے، لہذا مامون نے اگرچہ ظاہری اعتبار سے کوئی نفرت کا یا بغض کا اظہار نہیں کیا، اس صوفی کو آزاد کر دیا، لیکن یہاں سے امام رضا علیہ السلام کا ایک کینہ مامون کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہی کینہ اور بغض امام کی شہادت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی موقع کی تلاش میں تھا، اور جیسے ہی موقع پایا امام کو شہید کروا کے اپنے اس بغض کو ٹھنڈا کیا۔ یہ پہلی علت ہے سرکار امام رضا کی شہادت کی۔ دوسری روایت، دوسری علت یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام رضا علیہ السلام کے صحابی ابا سلط حربی سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ مامون نے امام رضا کو شہید کروایا جبکہ وہ امام کا احترام کرتا تھا۔ تو ابا سلط نے کہا کہ مامون نے جو امام رضا علیہ السلام کو ولایت عہدی دی ہوئی تھی، اس کے پیچھے اس کا ایک خبیث اور پلید منصوبہ تھا۔ وہ امام سے کوئی دلی اعتبار سے محبت نہیں رکھتا تھا، اس نے اپنے خبیث مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام کو ولایت عہدی کا منصب دیا تھا۔ وہ مقصد مامون کا یہ تھا کہ وہ لوگوں میں امام کی عزت و آبرو کو کم کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں پر یہ آشکار کرنا چاہتا تھا کہ امام دولت کے خواہاں ہے، دولت طلب ہے، حب دنیا رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے میری جانب سے پیشکش کو، میری جانب سے پیشنہاد کو قبول کرتے ہوئے ولایت عہدی کو قبول کیا۔ اگر امام دنیا طلب نہ ہوتے تو اس منصب کو ٹھکرا دیتے، لیکن امام عالی مقام نے اپنے عملی کردار سے، اپنے عملی رفتار سے لوگوں پر یہ آشکار کر دیا کہ دولت و مال و زر میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ مشہور حکایت کہ جب عید کے دن مامون نے امام کو بٹھایا، جو بڑے بڑے لوگ مامون کو تبریک و تہنیت دینے آ رہے تھے، وہ تحائف ہدایہ لا رہے تھے، امام ان کو وصول کرتے جا رہے تھے مامون کی جانب سے۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا، لوگ واپس چلے گئے، تو وہ تحائف کا نہایت بہت بڑا ایک انبار سا بن گیا۔ تو مامون نے امام سے کہا کہ یہ جتنے تحائف لوگ لائے ہیں، یہاں پر بھی اس کی خباثت دیکھیے گا، یہ سب تحائف، یہ سب گفٹس آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کہہ کر مامون چلا گیا۔ امام عالی مقام وہاں تشریف فرما تھے، ایک غلام آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا مجھے ان تحائف میں سے کچھ بھی نہیں ملا، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ امام عالی مقام نے وہ جتنے بھی قیمتی تحفے ملے تھے سب کے سب اس غلام کو عطا کر دی۔ یہ ثابت کر دیا، لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ دولت و مال و زر ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی اس عمل سے اور دیگر امام کے عملی کردار سے لوگوں پر یہ آشکار ہو چکا تھا کہ امام کے لیے دولت و مال و زر کی کوئی قیمت، کوئی اہمیت نہیں۔ بہرحال دوسری جانب سامعین محترم، مامون کا یہ نظریہ تھا، یہ ارادہ تھا کہ امام کو یہ منصب دے کر لوگوں پر دنیا طلبی کو آشکار کیا جائے کہ امام دنیا طلبی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امام کا وہ علمی مقام کہ جہاں مختلف مذاہب سے لوگ آ کر مناظرہ کرتے تھے مامون کے دربار میں، اور امام اپنے اس پروردگار کے علم میں بے قرار سے، علم کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ہر علم کے پیاسے کی پیاس بجھاتے تھے۔ یہاں پر بھی جب امام کی اس منطقی اور فلسفی اور عقلی گفتگو سے، قرآنی گفتگو سے لوگوں نے سیراب ہونا شروع کیا، تو یہاں تک علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ مامون سے زیادہ تو فرزند رسول امام رضا خلافت کے حقدار اور مستحق ہے۔ یہ بات بلاخر مامون کے غلاموں نے، اس کے جاسوسوں نے مامون تک پہنچائی اور امام کے خلاف اکساتے رہے، یہاں تک کہ مامون امام کے قتل کے لیے، انہیں شہید کرانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو یہ دوسری علت تھی امام کو شہید کروانے کی۔ اور تیسری علت علماء نے یہ بیان کی ہے سامعین کہ
مامون کے دربار میں اگرچہ ظاہری اعتبار سے امام نے ولایت عہدی کو قبول کیا تھا، اور کیوں قبول کیا تھا انشاءاللہ کسی نشست میں مفصل اس پر بحث کی جائے گی کہ اس کے پیچھے امام کا کیا ہدف تھا۔ امام کی تیسری وجہ شہادت کی یہ بنی کہ امام حق کہنے میں نہایت بے باک تھے۔ وہ مامون کو ایسے جوابات دیتے تھے جو جوابات مامون کو نہایت دشوار لگتے تھے، کڑوے لگتے تھے، اور مامون کا چہرہ بگڑ جاتا تھا امام کے اس بے باک جوابات کو سنتے ہوئے۔ بہرحال آہستہ آہستہ تدریجاً امام کی نسبت مامون کا کینہ اور بغض بڑھتا جاتا ہے۔ ایک جانب، دوسری جانب امام کے خلاف جو مامون کے دربار میں جاسوس تھے، جو امام کے خلاف مامون کے دل میں زہر بھرتے جا رہے تھے، بالآخر ایک دن مامون کو اس عمل پر آمادہ کر دیا کہ وہ امام کو راستے سے ہٹا کر سب سے بڑے خطرے کو ٹال سکتا ہے، اور مامون نے پھر ایسا ہی کیا۔ سامعین محترم، یہ تین وجوہات تھی۔ چوتھی وجہ امام کو شہید کرانے کی، جسے شہید مطہری نے بھی نقل کیا کہ اور اسے اساسی وجہ قرار دیا گیا، کہ جب مامون کے خلاف بغداد میں بنی عباس کے کچھ لوگوں نے قیام کیا، ان کے خلاف یعنی مامون کے خلاف جب انہوں نے بغاوت کی، تو اب مامون خراسان سے بغداد جانا چاہتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر مامون امام کو ولایت عہدی سے برخاست بھی نہیں کر سکتا تھا، سوائے اس کے کہ امام کو شہید کرا کے ان باغیوں کو خاموش کرانے کے، اور کوئی اس کے پاس ظاہری اعتبار سے چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا بغداد جانے سے پہلے امام کو مسموم کرایا، زہر دے کر شہید کروا دیا، اور پھر وہ خراسان سے بغداد کی طرف گیا اور جا کے ان لوگوں سے کہا کہ جس امام کے لیے تم قیام کر رہے ہو، جس کے حق میں تم اٹھے ہو، وہ اس جہان میں جب رہا ہی نہیں تو تمہارے قیام کا کیا فائدہ۔ بہرحال یہ چار وجوہات تھے جن کی وجہ سے امام کو شہید کروا دیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس صوفی کا دربار میں آنا چوری کے الزام میں، اور امام کا اس کے حق میں بات کرنا۔ دوسری وجہ خود ولایت عہدی جو مامون نے امام کو دی تھی، اور پھر امام کو لوگوں کے سامنے ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ امام کا مقام کم ہو، امام کے مقام و منزلت میں بلندی اور ترقی کا آنا، لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت کا ایجاد ہونا، یہ سبب بنا امام کی شہادت کے۔ اور تیسری وجہ امام کی حق گوئی میں بے باکی۔ چوتھی وجہ وہ قیام جو بغداد